اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین معین الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطول مانها كل غنیمة فضل وکاشف كل عظیمة عزل احمده على واتف کرم وصوابغ نعم واؤمن به اولا بعدیا واستهدیه قریبا هادیا وتوکلوا علیہ کافیا ناصرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونہائے عذر و تقدیم نذر ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو الأصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان ایمان عزیزان محترم عزیزان ایمان، جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ پیغمبر اکرم کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا چراغ یعنی کیسا ہے، یعنی حسین کے سلسلے سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو چراغ کا کام یہ ہے کہ چراغ روشنی کرتی ہے، یعنی خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اس لیے ہیں کہ خود بھی ہادی ہیں اور دوسروں کی بھی ہدایت کرتے ہیں، اور جو روشنی کو پسند نہیں کرتے تو وہ سمجھ لیجئے وہ چور جو ہوتے ہیں وہ روشنی کو پسند نہیں کرتے اور چور اندھیرے کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انسان روشنی پسند انسان ہے، جو انسان روشن پسند انسان ہے، جو انسان روشنی کو پسند کرتا ہے تو لہٰذا وہ ہدایت کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہیں، یعنی جہاں جہاں حسینیت پائی جاتی ہے وہاں یہ ہدایت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایام عزا جیسے ہی شروع ہو گئے تو ہر جگہ عزا کا موسم ہے، ہر جگہ ماتمداری ہو رہی ہے، ہر جگہ نوحہ ہو رہا ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ممبر پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس ہدایت کے چراغ سے استفادہ کیا جائے۔ یہ ہدایت کا چراغ وہ چراغ ہے، ہم نے دیکھا کہ جب ایک مثال کے ذریعے سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ ہدایت کا چراغ ہے، جب تک ہدایت کا چراغ ایسا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں جب چراغ جلتا ہے تو پروانے اس کے ارد گرد میں موجود رہتے ہیں، جب چراغ بجھ جاتا ہے پروانے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کربلا کے میدان میں حسین نے ایک ایسے چراغ کو بجھایا
جس کے بعد چراغ بجھنے کے بعد بھی پروانے نہیں گئے، حسین کو نہیں چھوڑا تنہا، اور ہر لمحہ حسین سے کہا اے آقا، یہ چراغ بجھنے کے بعد بھی امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو انسان جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے، میں چراغ کو بجھا دیا ہوں، یہاں تک کہ میں تمہیں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب چراغ کو روشن کیا، سارے کے سارے 72 71 کے صحابی سب موجود تھے، اور ایک مرتبہ سعید نے کہا کہ مولا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، ہم ایک بار نہیں، ہمیں قتل کیا جائے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 70,000 بار قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے اور قتل کیا جائے، ہم آپ کی نصرت سے تب بھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ حسین کے صحابی ہیں، اس وجہ سے حسین نے کہا کہ مجھ جیسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے، مجھ جیسے صحابی نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، مجھ جیسے صحابی نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ یہ میرے صحابیوں کی خاصیت ہے کہ جو میرے صحابیوں نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ حسین کی صحابیوں کی عظمت ہے۔ اسی صحابیوں کی عظمت کے سلسلے سے، یہ جو صحابی ہیں ان کی عظمت کے سلسلے سے، آیت اللہ بہت بڑی ہستی ہے، آیت اللہ شہید مطہری جن کی بہت بڑی ہستی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو صحابہ کربلا کے جو صحابہ ہیں، جو 72 صحابہ ہیں، اے صحابہ 72، ہم نے تمہیں ایسے پایا ساری دنیا میں کوئی اور صحابہ نہیں ہیں۔ یعنی جس طریقے سے حسین کے صحابی ہیں، کسی دنیا میں کسی اور امام اور ائمہ کے صحابی ویسے نہیں پایا جیسے حسین کے صحابی ہیں۔ تو لہٰذا یہ حسین کے صحابہ کی 72 صحابہ جو ہیں، 71 صحابہ ہیں، انہی کی یہ کوشش ہے کہ انہوں نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج بھی ہمارا یہی صحابہ یہ درس دیتے ہیں کہ عزاخانوں کو مجلس ختم ہونے کے بعد ویران نہ دیں، بلکہ مجلس عزا کو برپا کریں، مجلس عزا کو برپا کرنے کے بعد واعظ و نصیحت کو سنیں اور اس درسگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ انسان کو اس حسینی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جائے، انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو لہٰذا ایک پیغمبر اکرم کا واقعہ سناتا ہوں جو بہت ہی حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا صحابی جس کا نام ہے ابی ابن کعب وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ حسین تشریف لائے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، یا ابا عبداللہ، یا حسین زین السماوات والارض، اے حسین آپ زمین اور آسمان کی زینت ہیں۔ جیسے یہ جملہ کہا، اے حسین آپ زمین کی بھی زینت ہیں، آسمان کی بھی زینت ہیں، تو آپ کے صحابی جو موجود تھے انہوں نے کہا، ابی ابن کعب نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے لیے کہا ہے کہ آپ زمین کی زینت ہیں، آپ آسمان کی زینت ہیں، آپ حسین کے لیے اس سلسلے سے فرما رہے ہیں؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اے ابی ابن کعب میں نے اپنے لیے کہا ضرور ہے، لیکن یہ میرا نواسہ حسین زمین کی بھی زینت ہیں، آسمان کی بھی زینت ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں، ابی ابن کعب اور سنو، حسین کے سلسلے سے پروردگار عالم عرش الہی پر یہ لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہیں۔ اب معلوم ہوا ساری کائنات
حسین کربلا سے پہلے ساری کائنات کی حکومت اللہ کی حکومت تھی، کربلا کے بعد بھی اللہ کی حکومت ہے، لیکن اختیار حسین کا ہے، لیکن اختیار حسین کا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں اختیار حسین کا ہے؟ حسین نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں، حسین نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ انسان کا جسم میں جب تک اس کا سر ہے وہ انسان رہے گا، زندہ کہلایا جائے گا، لیکن انسان کے مر جانے کے بعد اس کا جسم میں اس کا سر کام نہیں کرے گا۔ لیکن کربلا کا واحد وارث حسین ہے جو سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ کی تلاوت کو انجام دیا۔ یہ حسین علیہ السلام کی فضیلت ہے، جو حسین علیہ السلام نے قرآن نوک نیزہ میں سر کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ میں تلاوت کر کے بتایا، دیکھو عام انسان کی موت اور ہے، حسین اور حسینیت کی موت اور ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو درک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری حکومت، ساری دنیا، یہ اختیار حسین کا ہے۔ تو لہٰذا میں ایک اور واقعے کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اختیار حسین کہاں تک ہے، اختیار حسین کہاں تک ہے۔ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فطرس کا واقعہ جب حسین پیدا ہوئے، دیکھا کہ فطرس آسمانوں میں بھٹک رہا تھا، اللہ اس نے گناہ کیا تھا، اللہ اس کے بالوں پر کو چھین لیا تھا۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ کئی سالوں سے آسمانوں میں بھٹک رہا ہے، اس نے دیکھا کہ جبرائیل ایک فرشتوں کے کاروان کو لے کر آ رہے ہیں زمین کی طرف۔ فطرس نے پوچھا کہ اے جبرائیل کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا رسول کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، ہم وہاں پر لے کر جا رہے ہیں یہ فرشتوں کے ہجوم کو، رسول کو مبارکبادی دینے کے لیے۔ اب جیسے ہی کہا، فطرس نے کہا کہ اے جبرائیل کیا تم مجھے بھی لے کر چلو گے؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں تم بھی آ جاؤ۔ اب جیسے وہ پہنچا، رسول کے گھر پہنچا اور حسین جس جھولے میں تھے وہاں پر پہنچا۔ اب میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جب جھولے میں تھے فطرس، امام حسین علیہ السلام جھولے میں ہیں، فطرس نے حسین کو مس نہیں کیا بلکہ جھولے کو مس کیا، اللہ نے اسے بالوں پر عطا کر دیا۔ تو معلوم ہوا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم علی اصغر کے جھولے سے مس کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے حسین کے جھولے سے مس کرنے کے بعد فطرس کو بالوں پر مل گئے، اسی طریقے سے علی اصغر کے جھولے کو مس کرنے کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے، ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ عظیم شخصیت ہیں۔ یہاں پر فطرس کے بارے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ فطرس کہاں کا مجرم تھا؟ فطرس کہاں کا مجرم تھا؟ فطرس تھا آسمانوں کا مجرم، یعنی اللہ نے اسے آسمان میں اس کے بالوں پر کو چھین لیا، اور اس کی معافی کہاں ہوئی؟ حسین کے در پر معافی ہوئی۔ اب جب فطرس حسین کے در پر آیا تو وہاں پر معافی حسین کے در پر ہوئی، یعنی آسمانوں کا مجرم ہے۔ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو جہاں کا مجرم ہے اسے وہیں پر سزا دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ہندوستان کا مجرم ہے تو اسے پاکستان میں سزا نہیں دی جاتی، اگر پاکستان کا مجرم ہے تو اسے افریقہ میں سزا نہیں دی جاتی، اگر افریقہ کا مجرم ہے تو امریکہ میں سزا نہیں دی جاتی، اسے جس ملک کا ہے اسے وہیں پر سزا دی جاتی ہے۔ لیکن فطرس آسمانوں کا تھا، لیکن حسین نے زمین میں اسے معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو حسین کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے۔
حسین کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے۔ یہ حسین کے کرامات ہیں، یہ حسین کی فضیلت ہے جو بے انتہا فضیلت ہے۔ حسین کی عظمت بے انتہا عظمت ہے۔ اسی طریقے سے بارہا پیغمبر اکرم نے کبھی حسین و منی کا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کبھی حسین کو اپنے گلے سے لگایا، کبھی اپنے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے، اسی موقع پر ایک مرتبہ رسول اکرم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہاں پر امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، اگر اس کا بیٹا نواسا آ جائے تو اسے آدمی اور لوگ روک لیں گے، لیکن کیا ہوا، رسول جو ہے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایسے عالم میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، 5 سال کا سن ہے حسین کا، حسین پہنچے۔ جیسے ہی پہنچنا تھا رسول نے خطبے کو چھوڑ دیا۔ خطبے کو چھوڑنے کے بعد حسین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ھذا فاعرف حسین، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ یعنی یہ بلندی، یہ عظمت خطبے کو چھوڑنے کے بعد بتایا، دیکھو یہ حسین کی فضیلت ہے، یہ حسین کی عظمت ہے۔ یہاں پر یہ ساری فضیلت بتائی گئی ہے، حسین کی ساری فضیلت، حسین کی عظمت بتائی گئی ہے۔ کربلا میں وہ ساری عظمتیں جو مدینے میں تھی، وہ ساری دنیا کی عظمتیں کربلا میں جمع ہو گئی ہیں۔ کبھی زہیر خین کے سلسلے سے، کبھی سعید کے سلسلے سے، کبھی علی اکبر کے سلسلے سے۔ ہر فضیلت کو اگر ڈھونڈنا ہے تو وہ کربلا کے میدان میں ڈھونڈنا ہے۔ کربلا کے میدان میں وہ ساری فضیلتیں موجود ہیں، کربلا کے میدان میں وہ ساری عظمتیں ہیں۔ علی اکبر کی عظمت دیکھو، وہ اپنی جگہ ہیں۔ علی اکبر خود عظمت فرماتے ہیں۔ علی اکبر نے خود جملہ کہا کہ اے بابا، جیسے ہی کہا کہ اے بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، کہا بیٹا کربلا جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین سے علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر سے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ علی اکبر کی عظمت ہے۔ اگر ہم فضیلتیں گنائیں، ایک ایک کی فضیلت گنائیں تو ہر مرحلہ میں ہر کسی کی فضیلت اپنی جگہ عظمت ہے۔ سعید کی فضیلت اپنی جگہ ہے، زہیر کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ حسین کے انصار جیسے کون سے انصار ہوتے ہیں؟ حسین کے انصار جیسے کوئی انصار نہیں ہو سکتے۔ یعنی امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، زہیر بن خین سعید نے اپنے تیروں سے دفاع کیا ہے۔ ایک زہیر بن خین اور سعید نے تیروں سے دفاع کیا ہے، مولا آپ نماز پڑھیے ہم تیر سے دفاع کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی نماز پڑھ رہے تھے وہ تیروں سے دفاع کر رہے تھے۔ امام حسین کی نماز ختم ہوئی، ہونے کے بعد ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا اوفی کا، اے مولا کیا ہم نے آپ سے وفا کیا؟ کیا ہم نے آپ سے وفا کیا؟ ایک مرتبہ کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو حسین نے کہا سعید اور زہیر سے، اے سعید اور زہیر میں بھی راضی ہوں، اور میرا رسول، میرے نانا رسول بھی راضی ہیں، اور میرے بابا بھی راضی ہیں، میری ماں فاطمہ بھی راضی ہیں، اور میرا اللہ بھی راضی ہیں۔ یعنی یہ انصار حسین ہیں، یہ عظمتیں انصار حسین کی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کہتا ہے جو ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں، کاش ہم بھی ہوتے کربلا میں مدد کرتے۔ ایک شخص نے دیکھا میں بھی ہوتا کربلا میں مدد کرتا، خواب میں اس نے دیکھا کہ امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی تیر آ رہا ہے تو وہ تیر چھوڑ دیتا ہے، امام کو تیر لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے کہ جیسے انصار حسین ہیں ویسے کوئی اور نہیں ہو سکتا، جیسے اصحاب حسین ہیں ویسے کوئی
اور اصحاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کربلا میں وہ ساری عظمتیں ہیں جو حسین کی عظمت ہے، جو حسین کی فضیلت ہے، جو انصار حسین کی فضیلت ہے۔ ایسے انصار کسی کو نہیں ملے ہیں جو حسین کو ملے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں ایک جملہ کہنے چاہتا ہوں، آج مناسبت ہے علی اصغر کی۔ دیکھیں آج ایک فضائل کا گوشہ پڑھتا ہوں علی اصغر کے سلسلے سے، وہ یہ ہے کہ جب کسی بچے کو تکلیف ہوتا ہے تو وہ روتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب بچے کو تکلیف ہوتا ہے تو روتا ہے، یہ علی اصغر کی فضیلت ہے۔ تیر لگنے کے بعد بھی مسکرایا، یہ علی اصغر کی فضیلت ہے، یہ علی اصغر کی فضیلت ہے۔ بے انتہا فضیلت علی اصغر علیہ السلام کی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اصغر کے مصائب کے سلسلے سے ایک واقعہ پڑھ کے میں مصائب کے رخ میں آنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس زمانے میں تھا، ایک عالم دین ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ایک عالم دین ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ ایسے ہی ایک کافر سے ملاقات ہوئی، ایک ہندو سے ملاقات ہوئی۔ ٹرین کے سفر میں گفتگو میں ایسے بحث ہوئی، اس نے چھیڑا کہ آپ کون ہیں؟ تو عالم دین نے کہا میں شیعہ ہوں۔ ایک مرتبہ اس کافر نے، اس ہندو نے کہا آپ بتائیے اپنے بارے میں نے کچھ سنا ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے کربلا کا تذکرہ چھیڑا۔ اب جیسے ہی کربلا کے تذکرہ چھیڑا تو انہوں نے کہا کہ علی اکبر کو ظالموں نے شہید کر دیا، ظالموں نے علی اکبر کو شہید کر دیا، ظالموں نے قاسم کو شہید کر دیا، ظالموں نے عون و محمد کو شہید کر دیا، ظالموں نے اصحاب حسین کو شہید کر دیا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی ایک جملہ کہا، اب ایک مرتبہ عالم دین کہتے ہیں امام حسین علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیے تو وہ ہندو اور کافر کہتا ہے شاید اس ننھے بچے کو چھوڑ دیا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا، عالم دین نے کہا نہیں، اس بچے کو بھی تیر سے وار کیا، اس کو بھی شہید کر دیا۔ تو وہ کافر کہتا ہے کربلا میں کیسے مسلمان تھے جو ایک ننھے بچے کو بھی چھوڑا نہیں ہے، ایک ننھے بچے کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت ہے، آج مناسبت ہے علی اصغر کی۔ کون؟ ہر شہید اپنے لیے وہ کارنامے بتاتا گیا، ہر شہید ہو گیا۔ کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں، کبھی زہیر شہید ہوتے ہیں، کبھی دوست شہید ہوتے ہیں تو کبھی انصار شہید ہوتے ہیں۔ علی اکبر بھی شہید ہو گیا، عون و محمد بھی شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، کوئی بچا نہیں ہے۔ لیکن آخری موقع پر امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام بچا، آوازیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں پہنچے، جیسے ہی خیمے میں پہنچنا تھا زینب سے کہا اے بہن زینب، یہ خیمے میں کیسے رونے کا غل ہے؟ ابھی یہ حسین زندہ ہے، پھر رونا کس بات کا ہے؟ زینب نے کہا اے بھیا، خیمے میں رونا اس بات کا ہے جیسے ہی آپ نے نصرت کی، استغاثہ کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا بہن زینب مجھے علی اصغر کو لے آؤ، میں سوال آپ کرتا ہوں، شاید کچھ پانی کا خطرہ مل جائے۔ 3 دن سے یہ بچہ علی اصغر بھی بھوکا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علی اصغر کو اپنی آغوش
میں لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ اشقیاء سمجھ رہے تھے حسین قرآن کو لے آ رہے ہیں، حسین قرآن کو لے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، امام حسین نے دیکھا، اشقیاء نے دیکھا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اشقیاء سے حسین نے کہا، اے اشقیاء، اگر میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ ایک قطرہ پانی دے دو۔ اگر تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے میں پانی پینے کے لیے آیا ہوں، کربلا کی گرم ریت میں لٹا دیتا ہوں۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت میں لٹا دیا، تب بھی جواب نہیں آیا۔ حسین نے اپنی آغوش میں لیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا، آئینہ آئینہ حرملہ یقطع کلام الحسین۔ حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزیزان مظلوم کربلا، میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حرملہ ایک کیسا تیر انداز تھا، حرملہ ایک کیسا تیر انداز تھا۔ عرب میں لکھا ہے حرملہ ایک ایسا تیر انداز تھا، جب وہ تیر چلاتا لوہے کے 7 دروازوں کو پار کرتا ہوا چلا جاتا۔ اللہ اکبر! لوہے کے 7 دروازوں کو، پردوں کو پار کرتا ہوا تیر چلا جاتا۔ ننھے علی اصغر کا گلا، اب وہ جو تیر چلایا، اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، پسر سعد نے کہا، آئینہ آئینہ حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ یقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اب جیسے ہی جملہ کہنا تھا، حرملہ نے تیر باندھا، اب تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ سے تیر چھوٹ جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ حرملہ نے تیر کو اٹھایا، پھر تیر چلانا چاہا، ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھایا، تیر چلانا چاہا، ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے، اے حرملہ، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا، اگر عرب میں کوئی تیر انداز ہوتا ہے تو میں تمہارا نام لیتا، تمہارے ہاتھوں سے تیر کیا چھوٹ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حرملہ نے کہا، اے پسر سعد، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں جب تیر چلانا چاہتا ہوں، ایک نقاب بی آ جاتی ہے، اے حرملہ، میرے علی اصغر کو تیر نہ چلا، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ اللہ اکبر! حرملہ نے تیر کو چلایا، علی اصغر نے ہمک کر لے لیا اور تیر وہ بازوے حسین پر بولا۔ اب علی اصغر کا لاشا حسین چاہتے ہیں خیمے میں لے کر جائیں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں جو آیت بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے۔ اس کا فلسفہ علماء بتاتے ہیں، حسین یہ شاید سوچ رہے تھے، اب میں رباب کو کیا جواب دوں؟ میں تو یہ کہہ کر آیا تھا علی اصغر کو پانی پلاؤں گا، اب جب آپ رباب یہ منظر کو دیکھے گی کیا سوچے گی؟ حسین نے پشتے خیمہ میں تلوار سے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی۔ اب جیسے ہی قبر کو کھودا، ذوالفقار نے تلوار نے کہا، مولا مجھے معلوم نہیں تھا میں علی اصغر کی قبر کھودنے کے لیے استعمال ہوں گی، میں تو دشمنوں کو فنار کرنے کے لیے تھی۔ اللہ اکبر! حسین نے دفنا دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اتنا ہی نہیں، کربلا کے بعد، شہادت کے بعد جب عاشقیاں نے دیکھا 71 سر مل گئے ہیں، ایک سر کو ہم نے اور مارا ہے جو ننھا علی اصغر کا سر ہے، دیکھو تلاش کرو کہاں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، عاشقیاں نے حکم دیا اب سارے زمین کربلا میں نیزوں کو مارا جائے۔ ایک پشتے خیمہ میں ایک شقی نے ایسے نیزے کو زمین میں مارا، اب نیزہ نہیں اٹھا، علی
علی اصغر کا لاشا اٹھ کر آ گیا. رباب نے کہا اے بیٹا علی اصغر، ہر شہید ایک بار شہید ہوا ہے، لیکن اے علی اصغر تم 2 مرتبہ شہید ہوئے ہو. علی اصغر کے لاشے کو اٹھانے کے بعد اشقیہ نے سر کو تن سے جدا کیا، نوکے نیزہ میں بلند کیا، خیموں میں رونے کی آواز بلند ہوئی. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ شہیدہ.